नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, बिलखुसूस मोहतरम अल्लामा मोहम्मद नजीब अकरम साहब, शागिर्द रशीद हुजूर शेखुल इस्लाम, जुमला कुर्रा हज़रात, हुफ़ाज़ कराम, आइम्मा कराम, सनाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान, बिलखुसूस मोहतरम मोहम्मद वहीद साहब, सदर तहरीक मिनहाजुल कुरान डिंगा, मोहतरम हाजी मोहम्मद यूनुस साहब, नाज़िम तहरीक मिनहाजुल कुरान डिंगा, जुमला कायदीन, जुमला मेज़बान मजलिस, बिलखुसूस मोहतरम डॉक्टर अजमल सैफी साहब और जुमला इनके मुआवनीन, तहरीक मिनहाजुल कुरान मटवा वाला के जुमला कायदीन। आज तौफीक इलाही से नमाज इशा के बाद इस घर में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद का प्रोग्राम इनेकाद पजीर है और अल्लाह ने हम सब पर करम ये किया कि उसने अपने महबूब के जिक्र की मजलिस में हम सबको बैठने की तौफीक अता फरमाए। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस मेज़बान मजलिस का, जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की। अल्लाह उनके रिज़्क़ में इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाए और आप अलैहिस्सलाम की कुर्बत और आप अलैहिस्सलाम की तवज्जुहात की खैरात अता फरमाए। मैंने आपके सामने सूरत सफ की आयत नंबर 6 इसका एक हिस्सा तिलावत किया है। इसकी रोशनी में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका की मुनासबत से गुफ्तगू करते हैं। आज हमारी नशिस्त में स्पेन से हमारे मिनहाजुल कुरान के वहाँ रहनुमा हैं मोहतरम सज्जाद गोलड़वी साहब। आप वहाँ रह के हर तरह से इस मिशन की और इस मिशन के प्रचार के लिए और इसके झंडे के सरबुलंदी के लिए
اپنی توانائیوں کو صرف کرتے ہیں دیار غیر کے اندر رہ کر۔ آج کے اس پروگرام میں تحریک منہاج القرآن ڈنگا کی طرف سے ان کا ویلکم بھی کیا جاتا ہے، اور دعا ہے اللہ ہم سب کو اس عظیم مشن کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کیجئے جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول معظم کی آمد کی بشارت سنانے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت، یعنی جس وقت وہ بات کر رہے تھے اس وقت کی بات ہے، جن کا نام آسمانوں میں اس وقت احمد ہے۔ یہ آسمانی کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہے، احمد۔ یہ تلاوت کردہ الفاظ کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کی آمد کے چرچے تھے۔ ہم تو اس وقت چرچے کر رہے ہیں جب آپ تشریف لا چکے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں، لوگوں کو حضور کی آمد کی بشارتیں سنانا اور آپ کا ذکر سن کے خوش ہونا، یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کی فزیکلی دنیا میں تشریف لانے سے بھی قبل ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر وہ سال اور وہ مہینہ جس میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اس سال تک اس کرۂ ارضی پر انسانیت کو صرف دو ہی باتیں بتائی جاتی تھی، الوہی ہدایت کے ساتھ صرف دو باتیں۔ ایک یہ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور دوسری بات یہ بتائی جاتی تھی کہ ہمارے بعد، یعنی جو بھی نبی بات کرتا وہ کہتا میرے بعد یا ہمارے بعد وہ ہستی تشریف لائیں گے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ یہ روز اول سے آپ علیہ السلام کی آمد کے سال تک یہ سلسلہ جاری اور ساری تھا۔ آپ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، آپ اسی تسلسل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں، جس تسلسل میں کبھی خوشخبریاں آدم دے رہے ہیں، کبھی حضور کی آمد کی خوشخبریاں نوح دے رہے ہیں، کبھی حضور کی آمد کی خوشخبری ابراہیم دے رہے ہیں، کبھی اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یحییٰ، شعیب، الیاس، ادریس، صالح، ہود، 1.25 لاکھ نبی جس تسلسل کے اندر جس ہستی کی آمد کی خوشخبریاں دیتے رہے۔ آپ کی میری خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس تسلسل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے۔
تو آپ علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی آمد کے چرچے تشریف لانے سے پہلے تھے۔ بتائیں یہ شان ہے یا نہیں؟ بولیے، ہے نا شان؟ جب اس ضمن میں ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں، کچھ اور نبی بھی ہیں، کچھ اور رسول بھی ایسے ہیں جو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو ان کے تشریف لانے سے پہلے ان کے آنے کی بشارت دی گئی۔ اور بھی کچھ نبی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ حدیث بھی مروی ہے اور قرآن پاک میں بھی ہے۔ وہ 5 نبی ہیں حضور علیہ السلام کی علاوہ۔ کتنے؟ 5۔ ادھر دیکھیں نا، سارے گفتگو میں کر رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں۔ یہ تو آپ کے اپنے گاؤں کے، تو صبح ان کو دیکھ لیجئے گا، میں تو چلا جاؤں گا تھوڑی دیر بعد، تو لہذا میری بات سنیں آپ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں 5 نبی ہیں جو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ان کے آنے کی خبر اللہ نے پہلے دے دی۔ ایک حضرت اسحاق، دوسرے حضرت یحییٰ، تیسرے حضرت عیسیٰ، چوتھے حضرت اسماعیل، 5ویں حضرت یعقوب۔ یہ 5 نبی ہیں حضور علیہ السلام کی علاوہ جو تشریف نہیں لائے تھے، لیکن ان کے آنے کی خبر اللہ نے ان کے آنے سے پہلے دے دی۔ سورہ ہود ہے، 11 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 71۔ حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب کی بات اللہ پاک نے یہاں کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو امی جان، ان کا نام ہے حضرت سارہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی، نہ پہلی بیوی، لیکن جو دوسری بیوی تھی، دوسری زوجہ تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، وہ بعد میں آئیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو بیٹا پہلے دے دیا، اسماعیل علیہ السلام۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں پہلے آئی تھی لیکن میری ابھی گود خالی ہے اس نعمت سے، تو یہ پریشان رہتی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ، یہ ساتھ ہی ایک بستی ہے، اس بستی کو اٹھاؤ اور سمندر میں غرق کر دو، کیونکہ اس بستی کے رہنے والوں نے جس برائی کا ارتکاب کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے، وہ تھی بدفعلی، بدکاری۔ پہلے یہ سزائیں دی جاتی تھی۔ یہ آپ شکر ادا کریں اللہ کا، اللہ نے آپ کو اس نبی کا امتی بنایا ہے کہ ہم ہزارہا ایک دن میں گناہ کرتے ہیں، مگر کبھی ایسا عذاب نہیں آیا کہ شکلیں بگاڑ دی جائیں۔ یہ اس کا کرم ہے، اپنے نبی کے صدقے جو اس نے کیا ہے۔ خیر، اللہ نے جب جبریل کو بھیجا اور ساتھ فرمایا اس بستی کی طرف جانے سے پہلے ذرا ابراہیم کے پاس جانا، ان کی بیوی بڑی پریشان رہتی، میری طرف سے انہیں خوشخبری دے دینا۔ تو جب وہ جبریل امین آئے اور بات کر رہے تھے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، تو فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، کہ سارہ کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ فرما رہا ہے سارہ کیوں پریشان رہتی ہو، میرے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ تمہیں اسحاق کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ خبر سنی تو قرآن فرماتا ہے فَضَحِكَتْ، یہ سن کے وہ مسکرا پڑی۔ جب مسکرائیں تو قدرت کو اور پیار آیا، فرمایا ہاں سارہ، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ،
وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب، تمہیں اسحاق کی آمد کی خوشخبری بھی دیتا ہوں، مگر اسحاق کے بعد تمہیں یعقوب کی آمد کی خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے۔ یہ کتنے نبی ہو گئے؟ دو، اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب۔ یعقوب پھر ان کے پوتے تھے، یعنی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ یہ دونوں ہستیاں بھی دنیا میں آئی نہیں فزیکلی، مگر آنے کی خبر اللہ نے پہلے دے دی۔ پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا ذکر کیا سورہ مریم کے اندر۔ اس کا پہلا رکوع ہے، تو اس رکوع کا آغاز ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے ہے کہ زکریا علیہ السلام اذ نادا ربہ نداء خفیہ، چپکے سے ادب بری آواز میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اب تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ وَهَنَ الْعَظَمُ مِنِّي، باری تعالیٰ اب تو عذاب بھی کمزور ہو گئے۔ وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا، اور دعائیں مانگتے مانگتے ترلے منت کرتے کرتے اب تو سر میں بڑھاپا اتر آیا۔ یہ بات کر کے آگے نبی کا اعتقاد دیکھیں۔ ہم تو ایک دو بار دعا کر دی اور اس کے بعد قبول نہیں ہوئی، تو پھر اتنے مایوس ہوئے کہ اللہ کی ذات پہ توکل ہی ختم ہو جاتا ہے، اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دعا کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے اور عرض کیا، باری تعالیٰ اب تو بڑھاپا بھی آ گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مگر میرے مالک مجھے تیقن ہے، یقین ہے، میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ میں کبھی بھی تیری بارگاہ سے محروم نہیں رہوں گا۔ اس بات پہ میرا ایمان ہے، ایکو کم کریں۔ یہ بات کر کے پھر آگے عرض کیا کہ میری بیوی بھی ابھی قابل نہیں رہی کہ وہ بچہ پیدا کرے، مگر باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں گزارش ہے، مجھے اپنی بارگاہ سے بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا جاؤ کیا یاد کرو گے، ہم تمہیں ایک بیٹے کی آمد کی خوشخبری سناتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اور نام بھی خود ہی رکھ دیا قدرت نے، فرمایا اس کا نام رکھنا یحییٰ۔ یہ بات کر کے آگے فرمایا، یہ جو نام ہے نا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ نام اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی کا نہیں رکھا۔ یہ خبر سنی آنکھوں میں چمک آ گئی، عرض کیا، باری تعالیٰ اس کی علامت کیا ہوگی، اس کی علامت کیا ہوگی کہ جب وہ نعمت دے دی جائے گی تو اس کی علامت کیا ہوگی، حالانکہ پوزیشن میری تو تجھ پہ واضح ہے، میری بیوی کی پوزیشن بھی تو جانتا ہے، علامت کیا ہوگی؟ تو فرمایا علامت یہ ہوگی 3 دن اور 3 راتوں کے لیے تیری زبان پر خاموشی کا تالا لگا دیا جائے گا، سمجھ لینا کہ ہم نے وہ نعمت ٹرانسفر کر دی۔ یہ خبر اللہ اس وقت دے رہا ہے جس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی فزیکلی دنیا میں آئے نہیں تھے۔ یہ کتنے نبی ہو گئے؟ 3۔ اس سے یہ پتا چل گیا کہ اور بھی ہستیاں ایسی ہیں جن کے آنے کی خبر اللہ نے پہلے دی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ پھر چوتھے نبی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا ذکر سورۃ الصافات میں کیا، آیت نمبر ہے 100۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، جاؤ ابراہیم تمہیں بھی ایک حلیم متبع بیٹے کی آمد کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے، اور 5ویں نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ محترمہ کو اللہ پاک نے یہ خوشخبری سنائی،
جبریل کو بھیجا جاؤ جا کے مریم سے کہو کہ ہم تمہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ایک پاکیزہ بیٹا دیں گے۔ تو حضرت مریم نے آگے سے عرض کیا قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا دیا جائے گا، وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرٌ مجھے کسی فرد نے آج تک چھوا نہیں ہے، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا اور میرا کردار بھی بڑا اچھا ہے، مجھے بیٹا دیا جائے گا۔ جبریل کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اے مریم یہی تو میں اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اگر میں چاہوں تو بغیر شوہر اور بغیر والد کے بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہوں، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، سب میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ پھر اللہ پاک نے ان کو بیٹا دے دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک دو باتیں ساتھ ملتی ہیں وہ بھی میں کرتا چلا جاؤں۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہونے لگا، پیدائش، اسی تولد کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ تولد، ولادت، پیدائش، جنم، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں نا، اور میلاد اور مولود یہ لفظ عربی کا ہو گیا، بس زبان کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں ولادت کہتے ہیں تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مولود کہتے ہیں۔ بولیں کیا کہتے ہیں؟ مولود کہتے ہیں یا میلاد کہتے ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد، تولد ہونے لگا، اس وقت حضرت مریم علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھی تھی۔ تو اس وقت جو درد ذہ ہوئی، اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا تعلق نبی کے میلاد کے ساتھ ہے، اس کا ذکر کر دیا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی کی گود میں آ گئے تو اللہ نے فرمایا مریم یہ جو اوپر ٹہنی کے ساتھ گچھا لٹک رہا ہے نا کھجور کا، فرمایا وَحُزِّی اس کو ہلاؤ۔ جب ہلایا تو تازہ تساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجوریں گریں جھولی میں۔ فرمایا فکلی انہیں کھاؤ، وشربی اور ساتھ ہی ایک پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ فرمایا یہ پانی پیو، کھجوریں کھاؤ، وقرری عینا اور اس من موہنی صورت والے بچے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی رہو۔ مولا یہ سب کیا ہے؟ یہ پانی، یہ کھجوریں، یہ سب کیا ہے؟ فرمایا عیسیٰ کا میلاد ہوا ہے، عیسیٰ کا تولد ہے، عیسیٰ کے تولد کی خوشی کے سلسلے میں رب کی طرف سے تبرک کا انتظام کیا گیا۔ اور یہ قرآن کی زینت کیوں بنایا؟ حالانکہ قرآن تو عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں اترا۔ عیسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب اتری؟ یہ پتہ لگ گیا نا آپ کے جنرل نالج کا، انجیل ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ یہ تو قرآن پاک، تو یہ تو ہم قرآن سے سنا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر ان باتوں کا ذکر کیوں کیا؟ اسے پتا تھا کہ انہوں نے پھر اپنے محبوب نبی محمد کا میلاد بنانا ہے، یہ جھنڈیاں بھی لگائیں گے، یہ کھانے بھی پکائیں گے، یہ ضیافت کا اہتمام بھی کریں گے، یہ تبرک کا انتظام بھی کریں گے۔ پھر دلیلیں نہ ڈھونڈیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، تبرک، میلاد، ضیافت، کھانا، جھنڈیاں، خوشیاں لگانا، یہ کہاں لکھا ہے؟ قرآن پڑھتے جاؤ، تمہیں اللہ کی سنت کا علم ہو جائے گا کہ نبی کے میلاد کی خوشی میں ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ رب کی سنت ہے، اس لیے قرآن کی زینت بنا دیا ہے۔ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ پانچویں ہستی ہیں جو دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن اللہ نے ان کے آنے سے پہلے ان کا ذکر کر دیا۔ اور جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر پھر حضور علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ آئے نہیں ابھی دنیا میں، تو حضور علیہ السلام کے آنے کی بات پہلے کر دیں گے۔ اب ذرا اس گفتگو سے رزلٹ نکالتے ہیں۔ رزلٹ یہ نکلتا ہے اور یہ نکالنا چاہتے ہیں
یہ قرآن سے یہ پتا چلا کہ اور بھی ہستیاں ایسی ہیں جن کے آنے سے پہلے قرآن نے خبر دی ہے. تو پھر ایک ذہن سوال کرتا ہے پھر حضور کی الگ شان کیا ہوئی؟ آقا علیہ السلام کی الگ سے شان کیا ہوئی؟ وکری شان کیا ہوئی؟ یہ بھی ہستیاں ہیں جن کے آنے کی خبر اللہ نے پہلے دی، حضور کے آنے کی خبر بھی پہلے دی، تو حضور کی پھر انفرادی شان کیا ہے؟ وکری شان کیا ہے؟ سننا چاہتے ہیں؟ کوئی بندہ آپ سے کہہ دے آپ یورپ چلے جائیں، یہ ہمارے گولوی صاحب اسپین رہتے ہیں، کوئی انہیں کہہ دے کہ آپ کا یہ کلیم ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد کی خبر آپ کی آمد سے پہلے دی گئی، تو کوئی عیسائی کہہ دے کہ بھئی ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہلے دی گئی، تو آپ کے نبی کی اس میں شان کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہ جواب سن لیں، مضبوط جواب ہے. یہ جتنے قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں ان کو پڑھیں، ان میں فرق آپ کو خود محسوس ہو جائے گا. وہ کیا؟ اللہ پاک نے خبر دی اسحاق علیہ السلام کی آمد کی، ابھی آئے نہیں، ان کی خبر دی. تو ان کی خبر اللہ پاک نے ان کی ماں کو بطور بیٹا دی کہ اے سارا میں تمہیں بیٹا دے رہا ہوں. وہ بیٹا مانگتی تھی تو اللہ نے فرما دیا میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ بیٹا. ابراہیم علیہ السلام نے مانگا رب ہب لی من الصالحین، مولا مجھے بیٹا دے، تو اللہ نے خبر سنا دی کہ تمہیں دے رہا ہوں بیٹا. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خبر بھی بطور بیٹا دی ہے. پھر حضرت زکریا علیہ السلام بھی کیا مانگتے تھے؟ بولیں بیٹا. اللہ نے خبر دی کہ اے زکریا تمہیں بیٹا دے رہا ہوں یحییٰ، تو یحییٰ کی خبر بھی بطور بیٹا دی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو خبر دی تمہیں بیٹا دوں گا عیسیٰ، وہ خبر بھی بطور بیٹا دی. تو جتنے بھی آقا علیہ السلام کو چھوڑ کر ہستیاں دنیا میں آئیں جن کی خبر اللہ نے پہلے دی، ان کی خبر صرف بطور بیٹا دی ہے، لیکن مصطفیٰ کی آمد کی خبر بطور بیٹا نہیں، مصطفیٰ کی آمد کی خبر بطور رسول سنائی ہے. زندہ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِالرَّسُولِ، حضور کی آمد کی خبر بطور بیٹا نہیں دی جا رہی کہ ہم آمنہ کو بیٹا دے رہے ہیں، عبداللہ کو بیٹا دے رہے ہیں، نہیں، آپ کی آمد کی خبر اللہ نے بطور رسول سنائی ہے. حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی شان وہ شان رسالت ہے. کیا ہے؟ بولے شان. اس شان کے ساتھ آپ کی آمد کا اعلان کیا ہے، آپ کی اونچی شانوں کے ساتھ حضور کی آمد کا اعلان کیا. یہ سب سے بڑی شان ہے. یہ وجہ ہے یہ شانیں کئیوں کو ہضم بھی نہیں ہوتی. آقا کی شانیں، مکہ کے لوگوں کو یہ شان ہضم نہیں ہوتی تھی، کفار کو. وہ جب حضور علیہ السلام فرماتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کہتے نہیں، ہم یہ تو مانتے ہیں محمد بن عبداللہ، لیکن محمد رسول اللہ ہم یہ نہیں مانتے. تو کبھی کبھی ان کے انکار میں شدت آ جاتی، ان کے انکار میں شدت آتی، تو اس شدت کو دیکھ کے کبھی کبھی حضور کے قلب اطہر پہ پریشانی بھی آتی. تو ایک دن اللہ نے فرمایا محبوب یہ بدبخت آپ کی اس شان کو نہیں مانتے، تو ان کے نام ماننے سے کوئی آپ کی شان کی نفی ہو گئی ہے؟ محبوب میں کہتا ہوں یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے اس حکمت برے قرآن کی، انک لمن المرسلین، ہم نے آپ کو اپنا رسول بنا کے بھیجا. اللہ یوں اپنے محبوب کی شان کا ذکر کر رہا ہے اور قیامت تک اصول بنا دیا، کلیہ بنا دیا. اس وقت تک کوئی بندہ دار اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس شان رسالت اس کا اقرار نہ کرے اور دل سے تصدیق نہ کرے.
آپ کلمہ طیبہ کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ نہیں، محمد رسول اللہ۔ اس وقت تک کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس شان کی تصدیق اور اقرار نہ کرے۔ یہ فرق ہے۔ سابقہ جس ہستی کی خبر دی، کہا اے ابراہیم تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، اے زکریا تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، اے سارہ تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، اے مریم تمہیں بیٹا دے رہا ہوں، آقا کی آمد کی خبر بطور بیٹا نہیں دی، آقا کی آمد کی خبر بطور رسول سنائی ہے۔ یہ پہلا فرق ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے، جتنے نبیوں کا ذکر ہم نے کر لیا ہے، دوبارہ اگر آیات پڑھ لیں، میں نہیں پڑھوں گا، ٹائم تھوڑا آگے، ہم نے گفتگو ختم بھی کرنی ہے، ان آیات میں اگر دوبارہ غور کریں، ان کی آمد کی خبر اللہ نے صرف ان کی یا ماں کو دی یا باپ کو دی، آس پاس پڑوس میں کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم باپ ہے نا، تو باپ کو خبر دی تمہیں اسماعیل دوں گا، زکریا باپ ہے، ان کو خبر دی تمہیں بیٹا یحییٰ دوں گا، سارا ماں ہے، ماں کو خبر دی کہ تمہیں بیٹا اسحاق اور یعقوب دوں گا، حضرت مریم ماں ہے، ماں کو خبر دی کہ تمہیں بیٹا عیسیٰ دوں گا۔ لیکن جب حضور کی باری آئی تو آپ کی آمد کی خبر ماں باپ کو نہیں، روح زمین پہ رہنے والی ہر شے کو سنا دی۔ فرمایا اے یتیموں، اے غم کے مارو، اے بے کسو، اے بے نواؤ، اے مظلوموں، اے فولوک جنہیں کوئی سینے سے نہیں لگاتا، اے غریبوں مسکینوں تمہیں مبارک ہو، ایسا رسول دنیا میں آ رہا ہے جو زمین میں قدم رکھے گا تو غلامی کی ساری زنجیریں ٹوٹ کے گر جائیں گے۔ حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری اللہ پاک نے پوری انسانیت کو سنا دی۔ یہ کتنے فرق ہو گئے؟ دو فرق ہوئے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے، اب یہ آپ کے آج کی مجلس کے عنوان کی مناسبت سے یہ بات سنا رہا ہوں۔ آپ نے رکھا ہے نا عید میلاد النبی بسلسلہ تاجدار ختم نبوت، یہ اس کا نام رکھا ہے۔ اب اس مناسبت سے یہ بات سنانے لگا ہوں۔ تیسرا فرق یہ ہے، سابقہ نبیوں کی آمد کی خوشخبری میں اور حضور کی آمد کی خوشخبری میں تیسرا فرق سنیں، وہ یہ ہے سابقہ جتنے نبی آئے، ہر نبی اپنے امت کو یہ کہتا رہا کہ من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو ہستی آئیں گے ان کا نام ہے احمد، یعنی آقا علیہ السلام۔ وہ ہر نبی یہی کہتا رہا من بعدی۔ جب حضور کی شانوں کا ذکر کرتے تو قوم پوچھتی یہ شانوں والے نبی آئیں گے کب؟ آگے سے ہر نبی کہتا من بعدی، یا کہتا من بعد نا، ہمارے بعد، میرے بعد، ہر نبی یہی کہتا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو جب حضور کی آمد کی خوشخبری دی تو بیٹوں نے پوچھا کہ یہ شانوں والے نبی کب آئیں گے؟ فرمایا من بعدی، میرے بعد۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبر سنائی تو قوم نے جب پوچھا یہ شانوں والے نبی کب آئیں گے تو فرمایا من بعدی، میرے بعد آئیں گے۔ اپنی نسلوں کو آگے سناتے جاؤ حضور کی آمد کی خبر۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ، زکریا، یا ایک ایک نبی جب حضور کی آمد کی خبر اپنی امت کو دیتا تو امت آگے سے پوچھتی کہ یہ شانوں والا نبی آئے گا کب؟ تو ہر نبی آگے سے کہتا من بعدی، سارے بلند آواز سے بولیں کیا مطلب ہے اس کا؟ میرے بعد آئیں گے۔ اب حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا، حدیث کا، روح زمین پر بسنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو۔ قرآن حدیث سے کوئی ایک جملہ ڈھونڈ دیں جس میں حضور نے فرمایا ہو من بعد۔ یہ بولی حضور کی نہیں ہے، یہ سابقین کی تھی۔ یہ جو ہے نا من بعدی، کہ میرے بعد بھی کسی نے آنا ہے، یہ بولی عیسیٰ کی، موسیٰ کی، یحییٰ کی، زکریا کی،
ये इस्माइल, इब्राहिम, इसहाक, यूसुफ, याकूब, नूह, इलियास, साले, ये उनकी बोली थी कि मिन बादी, हमारे बाद किसी ने आना है। ये हुजूर की बोली नहीं है। अरे हुजूर की बोली क्या है? आका अलैहिस्सलाम आप जब भी बोलते, आप सिर्फ ये बोलते, ला नबी आबादी, जब मैं आ गया तो मेरे आने के बाद अल्लाह ने नबूवत का दरवाजा ही बंद कर दिया। कोई शख्स ये साबित नहीं कर सकता कि आका की जुबान से भी मिन बादी का लफ्ज निकला हो। आका ने जब भी फरमाया जब हम आ गए तो हमारे आने के बाद रब ने नबूवत और रिसालत के दरवाजे ही बंद कर दिए। ला नबी आबाद मिन बादी, ये साबिकीन की बोली है। और आका अलैहिस्सलाम जब भी बोलते फरमाते ला नबी, यही नारा है ताजदार खत्म नबूवत, यही नारा है। बोले ला नबी आबादी, बोलिए ना, फिर बोले बुलंद आवाज से, फिर बोले। ये बोली है आका अलैहिस्सलाम की कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये तीसरा फर्क है कि साबका जितने भी आए उन्होंने यही कहा मिन बादी, कि हमारे बाद भी कोई आ रहा है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब भी फरमाया ला नबी आबादी, जब हम आ गए तो हमारे बाद दरवाजा नबूवत का अल्लाह ने बंद कर दिया। एक और फर्क भी है, वो फर्क ये है कि ला नबी आबादी का लफ्ज बता रहा है। ये जो हुजूर ने फरमाया ना मेरे बाद कोई नबी नहीं, ये लफ्ज बता रहा है कि मैं ही वो हूं जिसकी आमद की खुशखबरियां 1.25 लाख नबी देते रहे। वो जो कहते रहे ना मिन बादी, मेरे बाद किसी ने आना, तो ला नबी आबादी का लफ्ज बता रहा है कि लोगों मैं ही वो हूं जिसकी आमद के डंके कुल कायनात में नबी बजाते रहे। मेरे बाद अब कोई नबी नहीं। ये फर्क है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशखबरी में और साबका नबियों की आमद की खुशखबरी में। ये जो हुजूर की आमद की खबर है ना, आज मैं आपको सुना रहा हूं, 2021 है या 22 है, ये 24 है। तो 2024 में आप ये खबर सुन रहे हैं, तो ये कोई नई बात मैं तो नहीं कर रहा। ये तो साबका देखे, हर नबी ये बात करता रहा है। और उससे भी अगर ऊपर जाएं तो आका अलैहिस्सलाम की आमद की खबर सबसे पहले रब ने खुद दी है। खुद अल्लाह पाक ने यह खबर दी है। कहां दी? आप पढ़ लें कुरान पाक, फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबी, सब नबियों को, मैं ये लंबी बात नहीं करूंगा, इसमें से एक नुक्ता सिर्फ लेना। सब नबियों को अल्लाह पाक ने इकट्ठा किया और फरमाया मैं तुम्हें नबूवत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा, हिदायत दूंगा, जाके लोगों के अंदर ये तकसीम करो। और तुमने ये करना है कि ये सारा कुछ सुनाकर फिर लोगों को मेरे आखिरी नबी मोहम्मद की आमद की खबर देनी है, उन पर ईमान भी लाना है, उनकी मदद भी करनी है। ये बात करके नबियों से पूछा अकरर तुम, इसका तुम इकरार करते हो? सब नबियों ने ये बात सुन के अपनी गर्दनों को झुका दिया कि बारी तला हम इकरार करते हैं। अचानक फिर एक रोशनी, उनके सरों पे एक नूर फूटा, सारे ऊपर देख के कहते हैं बारी तला ये क्या है? और मैं जिस नबी पर ईमान लाने की बात अभी तुमने की है, फरमाया ये उसी नबी मोहम्मद का नूर है। सब नबियों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया। तो आका अलैहिस्सलाम की आमद की खबर सबसे पहले किसने दी? बोलिए, अल्लाह ने दी है। फिर ये जमीन है, हम तो जमीन पे रह रहे हैं ना, हम तो अर्श पे नहीं इस वक्त बैठे हुए, कहाँ है? जमीन पे। जमीन की बात करते हैं, जमीन वालों जमीन की बात करते हैं। इस जमीन पर सबसे पहले हुजूर की आमद की खबर जिब्रील ने दी है। अल्लाह पाक ने, ये भी हजरत इब्ने असाकिर से मरवी, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने फरमाया नाज़ला आदम बिल हिंद, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने हिंद की सरजमीन पर भेजा।
اس وقت ہند ہی تھا سارا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، سری لنکا، یہ ہندوستان، یہ سارے علاقے کو ہند کہتے تھے۔ اب یہ پارٹیشن ہوئی تو ملک بن گئے۔ جس جگہ آدم علیہ السلام اترے، پہلا قدم رکھا، وہ جگہ سری لنکا میں ہے۔ تو سری لنکا تو اب بنا نا، اس وقت سارا خطہ کیا تھا؟ ہند۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نازل آدم بالہند، ہند کی سرزمین پہ آدم علیہ السلام کا نزول ہوا، یعنی ہمارے خطے پہ پہلا نبی جس زمین کے خطے پہ آیا ہے سجنوں، وہ ہمارا خطہ ہے، ہمارا خطہ ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام آ گئے، وَاسْتَوْحَشَا، حدیث کے لفظ ہیں وَاسْتَوْحَشَا، تو آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی۔ اگر یہ لفظ آدم علیہ السلام کی نسبت سے نہ ہوتا تو پھر ہم ترجمہ کرتے ڈرنا، ڈر گئے، کیونکہ نبی کی نسبت سے ہے تو ہم ادب کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے۔ میں ویسے بھی منہاج القرآن سے آیا ہوں، میں کوئی جہلم سے تھوڑا آیا ہوں، وہ ادب کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے۔ تو وَاسْتَوْحَشَا کا معنی ہے آدم علیہ السلام نے تنہائی محسوس کی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جاؤ، جا کے میرے آدم کی تنہائی دور کرو۔ جبریل آ گئے اور آ کے پتہ کیا کیا؟ نازل جبریل فنادا بالاذان، آدم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دی، اللہ اکبر۔ جو ہی آدم علیہ السلام نے یہ سنا، اللہ کی کبریائی کا اعلان، مچل گئے کہ یہ تو وہ نغمہ ہے جو میں اللہ کی قربتوں میں رہ کے سنتا تھا۔ پھر جب جبریل نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، مچل گئی حضرت آدم، اور جو ہی کہا اشہد ان محمد، جو ہی ان الفاظ پہ پہنچے تو جبریل امین کو آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے روکا، بھائی ذرا بات سن، یہ جن کا نام لے رہا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، اس کا یہ نہیں مطلب۔ اصل میں آدم علیہ السلام اس لیے پوچھ رہے تھے کہ یہ تو وہاں دے کے آیا، یہاں کیسے آ گیا؟ اب جبریل امین نے اذان چھوڑ دی اور حضور علیہ السلام کی معرفت پر خطاب کرنا شروع کر دی، بات کرنا شروع کر دی۔ کرتے ہیں آدم آپ کو بتاتے ہیں یہ کون ہے؟ قال آخر والدک من الانبیاء، فرمایا یہ وہ ہیں جن کا نور نسل در نسل آگے جائے گا، اور جو آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے یہ محمد اسی ہستی کا نام ہے۔ تو زمین پر سب سے پہلے حضور کے مولود، میلاد، آمد، ولادت کی خوشخبری کس نے دی؟ جبریل امین نے۔ اور جس خطے پر حضور کی آمد کی خوشخبری پہلی بار سنائی گی وہ خطہ بھی ہمارا ہے۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں نا یہ جو ہی میلاد کا چاند طلوع ہوتا ہے تو یہ برصغیر والوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ جھنڈیاں لگ گئیں، لائٹیں لگ گئیں، یہ لگ گیا، وہ خوشیاں منانا شروع کر۔ بھائی ہم خوش کیوں نہ ہوں؟ پہلی بار حضور کے میلاد کی بات ہی ہمارے گھر میں کی گئی، ہم کیوں نہ خوش ہوں؟ علامہ اقبال نے اس پر بات کی تھی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ جبریل امین نے آ کے خوشخبری دی ہے۔ اس کے بعد پھر معاملہ چل نکلا، پھر 1.25 لاکھ نبی حضور کی آمد کی خبر دیتے رہے۔ 1.25 لاکھ میں سے پھر 2 کی بات کر لیتے ہیں، اب اتنا تو ٹائم نہیں ہوگا، صرف 2 کی بات کرتے ہیں، ایک آدم علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی۔ درمیان میں پھر آپ پڑھنا چاہیں سیرت کی کتابیں اٹھائیں، آپ کو مل جائیں گے، آتی مجھے بھی ہیں لیکن میں ٹائم کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام، ان کی پھر زوجہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ اللہ پاک نے ان دونوں کو جنت میں سکونت دی، فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت میں رہو۔ اگلی بات ساری آپ جانتے ہیں، وہ پھر کیا واقعہ ہوا، کیا معاملہ ہوا کہ دونوں کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر آئے،
پھر جدائی ختم ہوئی، پھر اس کے بعد اللہ نے اولاد دینا شروع کی۔ اولاد ایسے دی کہ بیٹی بیٹا صبح دی اور بیٹی بیٹا شام کو، جوڑا جوڑا، جوڑا صبح جوڑا شام، 20 جوڑے دیے اللہ نے۔ مگر ان 20 جوڑوں میں ایک بیٹا اکیلا پیدا ہوا، ان کا نام حضرت شیث علیہ السلام، وہ اکیلا پیدا ہوا ہے، باقی سارے جوڑا جوڑا۔ تو یہ عادت یہ تھی، عادت یہ تھی 2 صبح 2 شام، اور کوئی معاملہ عادت سے ہٹ جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی خرق عادت کا معجزہ۔ تو شیث علیہ السلام کی ولادت معجزاتی ولادت، اکیلے پیدا ہوئے۔ حضرت اماں حوا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو پوچھا کہ آدم علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس کے بعد بیٹی کوئی نہیں آئی، یہ اکیلا ہے۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے کہا حوا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ اس کی پیشانی کو غور سے تو دیکھو، یہ وہی ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کی پیشانی اور پشت میں اللہ نے نور محمد رکھ دیا۔ تو پھر اکیلا پیدا کیوں ہوا؟ اکیلا اس لیے پیدا ہوا جس پشت کے اندر، جس پیشانی کے اندر اللہ نے نور مصطفیٰ رکھا ہے، اس کو گوارا نہیں تھا کہ اس کی ولادت میں کوئی اور شریک ہو، تاکہ میرے محبوب کا نور اپنی وکری شانوں کے ساتھ پہچانا جائے۔ تو پھر یہ آدم علیہ السلام نے خوشخبری دی، پھر اپنے بچوں کو خوشخبری، ہم پھر ان کے بچے ہو گئے، ہم بھی بچے ہی ہیں نا آدم علیہ السلام کے بیٹے ہوئے، ہمیں بھی انہوں نے پھر ایک نصیحت کی۔ یعنی جب وقت آخر آیا آدم علیہ السلام کا تو شیث علیہ السلام کو بلایا، کہا بیٹا یہ آخری وقت ہے میرا۔ تو فرمایا اے شیث یا بنیا انت خلیفتی من بعدی، میرے بعد میرا نائب تو ہے، میرا خلیفہ تو ہے۔ یہ بات کر کے فرمایا یہ جو میں خلافت تمہیں دے رہا ہوں فخذھا بِإِمَارَةِ التَّقْوَى وَعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس خلافت کو تقوی کے ساتھ تھام لو۔ یہ بات کر کے فرمایا اب نصیحت کر رہا ہوں، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹو، قیامت تک کے لیے آدم علیہ السلام کی اولاد کو اب یہ نصیحت ہو گئی۔ فرمایا کلما ذکرت اللہ تعالی، جب بھی اللہ کا ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، جب بھی اللہ اللہ کرو، فاذکر الی جنبہ اسم محمد، تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا ذکر ضرور کرنا۔ یہ آدم علیہ السلام نے کہا، یعنی جب بھی نعرے تکبیر لگاؤ، جب بھی نعرے توحید لگاؤ، جب بھی کہو کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر، فرمایا وَاذْكُرْ إِلَىٰ جَنبِهِ اسْمَ محمد، تو نعرے تکبیر کے ساتھ نعرے رسالت ضرور۔ یہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا۔ اس طرح پھر یہ خوشخبری آگے پہ ٹرانسفر ہوتے ہوتے پھر عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ نبی، عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور وہ میں نے آپ کو آیت کوٹ کر دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، سورہ صف ہے میں نے کھولی ہوئی، اور سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے۔ یہ خوشخبری پھر عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، سیکنڈ لاسٹ نبی عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ سیکنڈ لاسٹ نبی عالم عرب کے نہیں ہیں، یہ عالم عرب کے باہر کے ہیں، بنی اسرائیل میں سیکنڈ لاسٹ نبی تھے، اس کے بعد پھر حضور ہی تشریف لائے۔ عرب کے اندر سیکنڈ لاسٹ نبی اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ بات پھر سن لیں، بس اوقات جنرل نالج کے طور پر سوال بھی آ جاتا ہے جب آپ یہ اسپیشل ایگزام دیتے ہیں امتحان مقابلے کے، تو سیکنڈ لاسٹ نبی عالم عرب میں ان کا نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام، اور عالم عرب سے باہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ عالم عرب میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، اور عالم عرب سے باہر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ جس دور میں نبی نہیں آئے وہ دور کتنا ہے عالم عرب کے اندر؟ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی عالم عرب میں نہیں آیا، اور اس دور کی مدت بنتی ہے 4000 سال۔ کتنے؟
عالم عرب کے اندر 4000 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا، اور عالم عرب کے باہر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور تک اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اس دور کی امت بنتی ہے صرف 500 سال۔ کتنی؟ 500 سال۔ ادھر 4000 سال، ادھر 500 سال۔ اس عرصے کو قرآنی زبان میں کہتے ہیں دور فترت۔ دور فترت وہ دور آقا سے پہلے جس دور میں درمیان میں کوئی نبی رسول، کوئی کتاب اللہ کی دنیا میں نہیں آئی، اس کا ذکر ہے، اس کا نام ہے دور فترت۔ اب یہ جو دور فترت ہے، یہ جو ہم نے جب گفتگو شروع کی تھی تو میں نے ایک جملہ نہیں بولا تھا کہ کوئی زمین کا خطہ یا کوئی وقت ایسا نہیں جس میں حضور کی آمد کی خوشخبری نہیں دی گئی، یہ بتایا تھا۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ اس دور فترت میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تو حضور کی آمد کی خوشخبری پھر کون دیتا تھا؟ کیا یہ دور خالی ہو گیا؟ حضور کی آمد کی خوشخبری، نبی کوئی نہیں آ رہے، رسول کوئی نہیں آ رہے، تو خوشخبری پھر کس نے دی؟ اس پر پھر قرآن پڑھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس دور کے اندر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری اور آمد کے ڈنکے قرآن بجاتا رہا۔ آپ اس پہ پڑھیں سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ میں پہلے فرمایا رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، یہ دور فترت کا ذکر آ گیا۔ اس دور فترت کے اندر بھی حضور کی آمد کی خوشخبری لوگ دیتے رہے۔ کون دیتے رہے؟ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک ایک چیز آپ کو قرآن سے بیان کر لو۔ آج کے دور میں یہ طر امتیاز بھی منہاج القرآن کا ہے۔ جب لوگ قرآن کی بولی بولنا چھوڑ گئے، کچی پکی روٹیوں میں چلے گئے، یہ کتابوں کے نام ہیں، قصے کہانیاں جیسے لیلا مجنوں کے ہوتے ہیں، ان میں مبتلا ہو گئے، اور عوام کا، جنریشن کا، نسلوں کا تعلق قرآن سے کمزور ہو گیا، حدیث سے کمزور ہو گیا۔ ایک صدی کے اندر وقت کے مجدد ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سکھایا ہے کہ بات کیسے قرآن سے کرتے ہیں۔ عقیدہ مضبوط قرآن سے کریں، سوچ، ویژن، فکر قرآن سے اپنی مضبوط کریں۔ یہ طر امتیاز ہے اس دور کے اندر منہاج القرآن کا۔ تو فرمایا آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں فرمایا آؤ تمہیں بتائیں اس دور فترت کے اندر حضور کی آمد کی خوشخبریاں کس طرح دی جاتی تھی۔ لفظ سنیں، اپنی من کی تختیوں پہ نقش کر لیں۔ فرمایا من قبل، پہلے کی بات ہو رہی، یستفتحون، حضور الاسلام سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ دور فترت میں جب دو لشکر آمنے سامنے ہوتے تو جو دین ابراہیمی پر لوگ تھے وہ کافروں کے مقابلے میں اللہ کی بارگاہ سے یستفتحون، فتح طلب کرتے کہ مولا فتح دے اپنی بارگاہ سے، الذین کفروا، ان لوگوں پہ ہمیں فتح دے جو کافر ہیں۔ تو لوگ فتح مانگتے تھے۔ اب فتح مانگتے کیسے، اس پر حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ یہ ہوتا کہ وہ جو ان کا سپہ سالار ہوتا نا، جرنیل، وہ ہاتھ کھڑے کرتا، فوج ساری دعا کرتی، وہ کہتا اللہم ربنا انا نسألک بحق احمد النبی الامی، اے مولا نبی احمد کے صدقے ہمیں کافروں پر، ان کے صدقے ہمیں کافروں پر فتح عطا فرما۔ حضور کا وسیلہ دے کے لوگ فتح طلب کرتے تھے۔ تو یہ ثابت ہو گئی بات کہ سب زمانے حضور کے، سب زمانے حضور کے، کوئی زمانہ ایسا نہیں جس زمانے میں حضور کے آنے کی خوشخبری نہیں دی گئی۔ پھر بڑے بڑے راہب راتوں کو بیٹھ کے، آج کل یہ ختم ہو گیا ہے یہ زمانہ، پہلے لوگ باہر سوتے تھے تو ستارے دیکھتے تھے، ستارے دیکھتے دیکھتے سو جاتے تھے۔ اب بچے ستارے، انہیں پتہ ہی نہیں رات کو ستاروں کا جھرمٹ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسی تفریح تباہ کا اللہ نے انتظام کیا ہے، اربوں روپیہ بھی لگا کے آپ سیلنگ کے ذریعے چھت کے اوپر نہیں بنوا سکتے۔ یہ ایسی تفریح تباہ کا اللہ نے انتظام کیا ہے۔
کبھی کبھی باہر سویا کریں تو پھر پتہ چلے ستارے. تو نجومی کہتے تھے کہ میرا علم یہ کہتا ہے یہ ستارہ اگر ادھر چلا گیا تو وہ نبی آ جائیں گے. دوسرا کہتا نہیں سارا جھرمٹ ادھر چلا جائے گا تو پھر وہ نبی دنیا میں تشریف لے گا. حتیٰ کہ میرے شیخ میرے قائد نے پچھلے ہی سال آپ نے مینار پاکستان یہ بات سنائی تھی. پچھلے سال آپ نے فرمایا وہ بحیرہ نامی ایک جو راہب تھا اس کی فیملی کی مناسبت سے اور بھی کچھ آپ نے نام بتائے تو ان کی فیملی کی ایک عورت تھی جس نے حضور اسلام کے والد محترم کو یہ میسج بھیجا تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضور اسلام کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ السلام. ان کو پیغام بھیجا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا میں گھر والوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. آپ سفر میں تھے. جب گھر پہنچے تو آپ کی شادی کا انتظام پہلے ہی کیا جا چکا تھا. حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی ہو گئی. پھر کچھ مہینوں بعد کبھی آمنا سامنا اس عورت سے ہوا تو کیونکہ اس نے اپلیکیشن دی ہوئی تھی کہ آپ سے شادی کرنی ہے تو آپ جب وہ فرمانے لگے نا تو میری شادی تو ہو گئی ہے گھر والوں نے کر دی. جو ہی بولنے لگے تو اس نے پہلے ہی کہہ دیا نا اب نہیں. پوچھا آپ کیوں نہیں؟ فرمایا جس نور کو دیکھ کے میں نے بات کی تھی وہ لگتا ہے نور کوئی بھاگوں اور نصیبوں والی آئی ہے اس میں ٹرانسفر ہو گیا. میں تو اس نور کو دیکھ کے بات کر لی تھی. مجھے یہ لالچ تھا کہ اس نور کو پالنے والی میں ہو جاؤں. اب محسوس ہو رہا ہے کہ وہ نور کہیں آگے شفٹ ہو گیا. اس سے پتا چلتا ہے اس طرح ساری دنیا کے اندر حضور کی آمد کی خوشخبریاں تھیں. تاہا آپ پھر ایک تصویر کا ایک اور رخ دیکھ لیں پھر یہاں پہ بات ختم کریں گے اور یہ بات سن کے آپ نے اٹھنا ہے. اب آپ تصویر کا جو رخ یہ دکھانے لگا ہوں کہ 4000 سال عالم عرب میں نبی رسول نہیں آیا. اندازہ لگائیں عالم عرب کے رہنے والے لوگوں کی اخلاقی پستی کا عالم کیا ہوگا. جب نبی کوئی نہیں آیا تعلیمات لے کر رسول کوئی نہیں آیا تو لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے ہوں گے. یہ کرونا آیا تھا نا 2019-20 میں 20-21 سکول آپ کو پتہ بند ہو گئے تھے. ہمارا بھی سکول ہے نا بھمبر میں میرا بھی سکول ہے. والدین گھروں میں فون کر کے پوچھتے تھے کہ سکول کدوں کھولو گے. ہم ان سے پوچھتے کہ آپ کو کیا پرابلم ہے. کہتے ہیں بچے بگڑ گئے ہیں. بچے بات ہی نہیں سنتے. یہ تو صرف کچھ سال 2 سال کی بات تھی. یہاں سال 2 سال کی نہیں ہو رہی بات یہاں 4000 سال کی بات ہو رہی ہے. اندازہ لگائیں نسلیں کی نسلیں بگڑ چکی تھی. اتنے بگڑ چکے تھے کہ والد بوڑھا ہو جاتا منڈی میں جا کے 10-15 دینار کا بیچ آتے تھے. ماں کو بیچ آتے تھے. جیسے بھیڑ بکری کا ریٹ لگتا ہے نا ویسے والد کا ریٹ لگتا تھا. اور جب بیٹا اور لینے والا بارگیننگ کر رہے ہوتے بیٹا کہتا میں 15 کا دوں گا لینے والا کہتا بڈھا ہے نیرا ہم 10 کا لیں گے. تو والد کا دل چھلنی ہو جاتا. اے پیدا کرنے والے مالک یہ دن دکھانا تھا یہ دیکھنا تھا. جن کو خون جگر دے کے پالا ہے وہ آج ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرف بیچنے ہیں. مولا کب کوئی ایسا تو دنیا میں بھیجے گا جو دنیا میں آئے اور لوگوں کو بتائے کہ والدین کی عظمت اور مقام کیا ہوتا. یہ حالات تھے عالم عرب کے. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی شروع ہوتی. ہاں کوئی کمزور برادری کا بندہ کسی سواری پہ جا رہا ہے تو تگڑی برادری کے بندے کی سواری سے آگے نکل گئی اس نے مارنا شروع کر دیا. اوئے کمی ہو کے تے ساڑی سواری تو تیری سواری آگے گزر گئی. اس پہ لڑائی شروع ہو گئی. تو غلام سسک سسک کے آپ نے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں ملتجی تھے. مولا کوئی دنیا میں بھیج جو اس فرق کو ختم کرے اور بتائے لوگوں کو کہ ہم بھی تیرے ہی پیدا کیے ہوئے بندے ہیں. یہ معاملات تھے. بیٹی گھر میں کیا پیدا ہو جاتی
सांप सूंघ जाता लोगों को, सफ़े मातम बिछ जाती कि बेटी पैदा हो गई है, और बच्चियों के साथ इतना जुल्म, उनको जिंदा दरगोर कर दिया जाता, गला घूंट के मार दिया जाता, या अगर कोई वो पलती बड़ी भी होती तो इग्नोर की जाती, इतनी इग्नोर कि उसको विरासत में हिस्सा भी नहीं दिया जाता था। और जिस खित्ते में माशाल्लाह हम, यानी ये जो हिंद है, इसकी एक खराबी ये भी थी, हिंदू मजहब है ना, हिंदू मजहब में औरत की जो हैसियत थी आप सबको पता है, कानून बना रखे थे, औरत गोश्त नहीं खा सकती, दूध नहीं पी सकती, मर्द के साथ शाना बिशाना बैठ के खाना नहीं खा सकती, अगर शौहर फौत हो जाता, मर जाता, उसको जलाया जाता तो साथ जिंदा उसकी बीवी को भी जला दिया जाता, ना जलाया जाता, जिंदा रहती तो उसको ताने दे दे के मार देते, ये मनूस आई थी तो हमारा बेटा दुनिया से गया है। इन हालात में औरतें, बच्चियां, बच्चे, बुजुर्ग, गुलाम, ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग सिसक सिसक के अपने पैदा करने वाले की बारगाह में मुल्तजी थे, मौला कभी हमारी भी गुलामी की जंजीरें टूटेंगी। फिर एक रात ऐसी आई, अल्लाह को इस इंसानियत पे रहम आ गया, अल्लाह ने रोने वाली मखलूक की दुआएं सुन ली, कहा गरीबों, यतीमों, गुलामों, तुम्हें मुबारक हो, आज की रात मेरा महबूब दुनिया में आ रहा है, मेरा महबूब दुनिया में कदम रखेगा, रोने वालों के आंसू रुक जाएंगे और गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए लोगों की गुलामी की जंजीरियां टूट के गिर जाएंगी। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, ऐलान हो गया, खबरदार आज के बाद कोई अपने बूढ़े बाप को मंडी में जाके बेचेगा नहीं, इसलिए कि जिसने मुझे यानी अल्लाह को राजी करना है वो पहले अपने बूढ़े बाप को राजी करे। आज के बाद कोई मां इस वजह से नहीं रोएगी कि उसके बेटे ने मंडी में जाके उसको बेच दिया, पर मैं सुनो, मैंने यानी अल्लाह ने जन्नती तुम्हारी मां के कदमों के नीचे, हुजूर की आमद के साथ ऐलान हो गया। फरमाया जिन बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता, आका ने फरमाया जिसने एक बेटी, दो बेटी, एक में फरमाया तीन बेटी, और एक हदीस में फरमाया तीन बहनें, दो बहनें, यानी बहनें हूं या बेटियां हूं, औरत के सर पे यूं इज्जत का ताज रखा। फरमाया जिसने दो बेटियों की परवरिश की या दो बहनों की परवरिश की, लाड प्यार दिया, उन्हें अच्छा पढ़ाया लिखाया, शादियां की, फरमाया क़यामत के दिन मेरे साथ इस तरह होंगे जिस तरह दो उंगलियां आपस में जुड़ी हुई। झूठ बोलने वालों को सच के रास्ते पे लगा दिया, फरमाया ईमान और झूठ ये एक सीने में जमा नहीं हो सकते, झूठ का खात्मा कर दिया। फरमाया हमेशा सच बोला करो। अमानत में खयानत करना जिन लोगों का प्रोफेशन था उसको बता दिया, फरमाया कभी भी मोमिन किसी की अमानत में खयानत नहीं करता। ये तालीमात दे दी, यानी आका आते गए, ऐसी तालीमात का सूरज तुलू हुआ कि दुनिया के अंधेरे दूर हो गए। अब हर वो मुआशरा, हर वो तबका, हर वो मुल्क, हर वो खिता जो अपनी महरूमियां दूर करना चाहता है और अपने अंधेरे दूर करना चाहता है, उन्हें हुजूर के इस मैसेज की तरफ आना पड़ेगा, जिस मैसेज का नाम सीरत मुस्तफा है। एक दफा सारे जाग के ऐसे आंखें खोल के मेरी जरा बात सुन लें, खुदा का वास्ता है आप सबको, खुदा का वास्ता है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, नारे फितना परवरी ये बहुत हो गया, अब अमल की तरफ आ जाए, हुजूर की सीरत अपनाएं। दुनिया थू थू कर रही है हमारे किरदार पे, पाकिस्तानी कौम पे ट्रस्ट नहीं रहा लोगों को। ऐसे ही सजाद साहब एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं ना वहाँ ग्रीन पासपोर्ट लेके, तो जो हमारी चेकिंग जिस तरह करते हैं रूह कांप उठती है, कुत्तों के साथ हमारी चेकिंग करते हैं। किरदार खत्म हो गया है, हम समझते हैं हम बड़ी कौम है, ये है वो है। जिस कौम का किरदार ही नहीं हो वो भी कोई कौम है, जिसको ये ही नहीं इल्म कि हम पे जुल्म हो रहा है, जुल्म करने वाले के साथ बैठ के खुशियां मनाते हैं। जिस कौम को ये इल्म नहीं है वो कौम भी ये कहती रही कि हमसे बड़ा मुहज्जब कोई नहीं है। अब खुदा का नाम है, इस मिलाद के तवस्सुल से आका अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ
ہمارے گھروں میں رونق نہیں رہی، برکت نہیں رہی، نماز کوئی نہیں پڑھتے ہیں. 10 بجے اٹھتے ہیں سارے، شہنشاہی ہمارے اٹھنے اور جاگنے کے ٹائم بنے ہوئے ہیں، نماز ہی کوئی نہیں پڑھتے. رات 2 بجے تک سوشل میڈیا پہ غلاظت دیکھیں گے، کنڈیاں لگائی ہوئی ہیں، بجلی چوری کرتے ہیں. مجھے کوئی واسطہ پالا پڑ گیا، پچھلے 2-2.5 ہفتے ہو گئے، گاڑی لینی تھی، ایک گاڑی بیچ دی، دوسری لینی تھی. تو ان لوگوں کے ساتھ پالا پڑ گیا، یہ جو گاڑیوں کا کام کرتے ہیں. وہاں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے آواز دینا، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، فلاں نے آواز دی ہے میرے پاس جینون گاڑی ہے. جب دیکھنے گئے اس میں ایک شے بھی جینون نہیں تھی. 10,000 روپے کا پیٹرول لگا کے گئے. اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ، انگ انگ میں بس چکا ہے ہمارے اندر جھوٹ. اندر کوئی چیز اور ہے، بور کوئی کچھ اور ہے. ساری پوٹین لگی ہوئی ہے تو کہتے ہیں یہ ساری جینون گاڑی ہے. جھوٹ بولتے ہیں، دغا ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، 2 نمبری ہے. کھانے پینے کی، یہ تو ایک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں 2 نمبری ہے. اس میلاد کا کیا فائدہ جو میلاد منا کے میلاد والے کی سیرت کو نہیں ہم نے اپنانا. میلاد بھی مناؤ اور ان کی بات بھی مانو. آقا نے فرمایا کیا ہے. اگر یہ جو حبی تعلق، اس میں کمی نہیں ہے. پاکستانیوں میں حبی تعلق جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. حضور کی ناموس کی خاطر یہ قوم مر مٹنے والی ہے. یہ وہ قوم ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہم چٹنی کھا کے گزارا کر لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، مہنگائی برداشت کر لیں گے، مگر حضور کی ختم نبوت یا حضور کی ناموس پر کوئی بات ہمیں گوارا نہیں ہے. یہ وہ قوم ہے. خدا کی قسم اگر اس جذبے کے ساتھ حضور کی سیرت پہ بھی عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے، دنیا میں اس قوم جیسی کوئی قوم نہیں ہوگی. ہم عمل سے آ رہی ہیں، اب آ جائیں عمل کی طرف، آئیں عمل کی طرف. سچ بولیں ہمیشہ، کبھی جھوٹ نہ بولیں. حلال کھائیں ہمیشہ، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں، ظالم کا ساتھ نہ دیں. جس دن آپ نے مظلوم کا ساتھ دیا اس دن آپ کے بجلی کے بل بھی سستے ہو جائیں گے. ایک جماعت ابھی پچھلے دنوں میں نہیں نکلی، اسلام آباد، آپ کے جینون ایشو لے کر نکلی ہے، مگر آپ نہیں نکلے ان کے ساتھ، قوم نہیں نکلی. اس کا مطلب ہے قوم ابھی پکی ہے ظالموں کے ساتھ. جس دن آپ نے سیرت پہ عمل کرتے ہوئے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس دن اس ملک کے اندھیرے دور ہو جائیں گے. یہی تو پیغام گلی گلی نگر نگر شیخ الاسلام دے رہے ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری. ہمیں تانے مارتے ہوئے آپ پوچھتے ہیں نا کہ طاہر القادری صاحب ہیں کدھر، کینیڈا چلے گئے، یہ ہے وہ ہے. اب وہ پوچھتے ہیں کہ تم کدھر ہو. چلو میرے ساتھ نہیں نکلے، انہی کے ساتھ نکل آتے جو تمہارے لیے نکلے تھے. اس کا مطلب ہے یہ صرف پراپوگنڈا ہے. حرام کھا کھا کے یہ زبان ہمیں سچ بولنے نہیں دیتی. اس لیے قرآن نے جتنا زیادہ زور رزق حلال پہ دیا شاید ہی کسی اور پہ قرآن نے دیا ہو. جہاں کھانے کی بات کی فرمایا حلالن طیبہ، حلال کھاؤ. یہ حلال کھانا قوموں کے اندر غیرت پیدا کرتا ہے اور قوم پھر ظلم کے خلاف کھڑی ہوتی ہے. آؤ رزق حلال سے شروع کرو اور آقا کی سیرت سے شروع کرو. دیکھتے ہی دیکھتے آپ دیکھیں گے 1-2 نسلوں کی بات ہے ملک کی تقدیر بدل جائے گی. اس میسج کو، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہاں پر ختم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ. جتنے بھی اہلیان مٹواں والے بالخصوص منہاج القرآن کہ جتنے رفقا قائدین وابستگان، بالخصوص ڈاکٹر اجمل سیفی صاحب اور ان کے بھائی اور ان کے جتنے بھی بھتیجے بانجے کزن وغیرہ جتنے بھی سارے ماشاءاللہ سامنے بیٹھے ہیں، اللہ سب کی اس ایفرٹ کو قبول فرمائے. آپ چند لوگوں نے ہمت کی، یہ کام کیا، تو کتنے لوگوں تک دیکھیں یہ پیغام گیا ہے. ان میں سے کوئی 2-4 بھی سنور گئے تو آپ کا یہ میلاد کا پروگرام سمجھیں کہ اللہ نے اس کا نتیجہ آپ کو عطا کر دیا ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہ ابتدائے عشق ہے. آج کتنی ہے میلاد پاک؟ 2 ہے یا 3. ابھی ابتدائے عشق ہے. ابھی تو 12 ربیع الاول اور پھر یہ آگے جانا ہے یہ سارا سلسلہ. جہاں میلاد کا پروگرام ہو
یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے صرف منہاج القرآن کے پروگرام میں جانا ہے، جو بھی حضور کا ذکر کرے جایا کریں، اپنے بچوں کو لے کے جایا کریں، کچھ نہ کچھ تو بات پلے پڑے گی نا۔ بار بار آپ کے کان حضور کا نام سنیں گے، بار بار فلیکس پہ گنبد خضرا دیکھیں گے، زبان بار بار درود پڑے گی، تو زبان، آنکھ، کانوں کے رستے یہ پیغام دل کی بنجر زمین کو سیراب کر جائے گا۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ محترم وحید صاحب، یونس صاحب، علامہ نجیب اکرم صاحب اور جتنے ہمارے قائدین بیٹھے ہیں، اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔